لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے سیرت نبوی پر مشتمل مختصر کورس ریحان السیرہ، یعنی کہ سیرت کی خوبصورت خوشبو ریحان السیرہ، اس کے آج ہم موضوع نمبر 11 سے لے کر موضوع نمبر 15 تک 5 موضوعات اس مختصر سیشن کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کے سیشن کا آغاز ہم ایک بڑی پیاری حدیث سے کرتے ہیں، اور یہ حدیث میری اور آپ کی نصیحت کے لیے یا پھر سیرت طیبہ کو سننے کے درمیان یہ حدیث ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، سنن نسائی مسند احمد کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے، وحطت عنہ 10 خطایات، اور اس سے 10 خطاؤں کو دھو دیا جاتا ہے، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے، کون سا؟ ذکرت عندہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا تو اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ تو اسی حدیث سے علماء کرام نے استدلال کیا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو سنتے ہیں تو آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کے لیے یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس کورس کے دوران بھی جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سنتے ہیں، اسم گرامی سنتے ہیں، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر علیہ الصلاۃ والسلام، مختصر الفاظ میں آپ کو درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ تو اس مختصر تذکیر کے بعد جو میرے اور آپ ہم سب کے لیے تھیں، آج کے ہم 5 موضوعات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سیرت کے اس سیشن کے اندر ہم نے جن 5 موضوعات کو پڑھنا ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو سعد سے مکہ واپسی اور آپ کی پرورش، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں پیشہ، آپ نے اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں کے جو سفر کیے اس کی تفصیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں یعنی نبوت رسالت کے منصب پہ فائز ہونے سے پہلے جو ایک جنگ ہوئی تھی جس کو حرب الفجار کہتے ہیں، اس جنگ کے بارے میں، اور نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہونا، آپ کی شادی اور اولاد۔ تو چلیے آج کے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو سعد سے مکہ مکرمہ میں واپسی اور مکہ میں آپ کی پرورش۔ تو جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ مکہ واپس آنے کا سبب کیا بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال یا بعض روایات کے مطابق 5 سال تھی جب حلیمہ سعدیہ نے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس مکہ مکرمہ میں واپس چھوڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے زیر سایہ پرورش پانا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوتی ہیں تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اللہ ان کو کس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو یتیمی کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، پیدائش سے پہلے والد گرامی فوت ہو گئے حضرت عبداللہ، اور پیدا ہوئے 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ ایک سفر کے دوران فوت ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آئیں، میرے آپ پر، ہم انسانوں پر جب آزمائشیں آتی ہیں تو ہم کس قدر گھبرا جاتے ہیں، ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ رب نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ، اور انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، خاص کر احباب کے رشتہ داروں کے قریبی رشتہ داروں کے دنیا سے چلے جانے کی صورت میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کیا کریں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو اللہ کے سب سے قریبی ہیں. پیدائش سے پہلے والد گرامی فوت ہو جاتے ہیں، 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ ماجدہ فوت ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی پرورش میں چلے جاتے ہیں، عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہیں اشخاص کی اچھی طرح سے پہچان تھی. بچپن کے اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سرداری کی جو کرسی ہوا کرتی تھی اس پر بٹھایا کرتے تھے، اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو اس شفقت کرنے والے دادا عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے، اور فوت ہونے سے پہلے عبد المطلب اپنے تمام بیٹوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ کون اس قابل ہے کہ جو میرے اس پوتے کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کر سکے. تو عبد المطلب اپنے بیٹوں میں سے حضرت ابو طالب کا انتخاب کرتے ہیں کہ میرے بیٹوں میں سے جو ابو طالب ہیں وہ پرورش کریں گے میرے اس یتیم پوتے کی. اور وہ ابو طالب کو یہ ذمہ داری سونپ کر اس دنیا سے جاتے ہیں کہ تم نے میرے اس یتیم پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے بچوں کی طرح کرنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی پرورش سے اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ جاتے ہیں. تو یہ تھا ہماری اس کورس کا 11واں موضوع. اگر ہم 12ویں موضوع کی طرف آئیں جو کہ ہماری اس کورس کا 12واں اور آج کے سیشن کا ہمارا دوسرا موضوع ہے، تو وہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ. تو دیکھیں، ہم ایک نبی اور ایک رسول، انبیاء رسول کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو سن رہے ہیں، تو لازمی ہے کہ ہمیں پیشے کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیشہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے پہلے کیا کرتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشہ تھا وہ 2 طرح کے پیشے تھے. نمبر 1 بکریاں چرانا، اور نمبر 2 تجارت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ من نبی الا رعى الغنم، اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چلائیں. اب جب صحابہ کرام نے یقیناً مدنی دور میں یہ حدیث مبارکہ سنی تو وہ فوراً سے حیران ہو جاتے ہیں. وہ کہنے لگے وَأَنْتَ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ، ہاں میں اہل مکہ کی چند قرات کے بدلے میں ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اب آتے ہیں جی اس میں حکمت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس نبی رسول کو بھی بھیجا اس نے بکریاں چرائیں. علماء کرام نے، حدیث کے شارحین نے فرمایا بکری جو ہے وہ طبی طور پر ایک شریر جانور ہے جو کبھی بھی انسان کے قابو میں نہیں آنا چاہتی. مطلب بکریوں کا ریوڑ ہے، بکریاں جنہوں نے چرائی ہوئی ہیں وہ اچھی طرح سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ آپ ایک بکری کو ریوڑ کے اندر لے کر آتے ہیں تو دوسری بکری سر نکال لیتی ہیں. آپ ظاہر بات ہے ان پر سختی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا گزر بسر انہی پر ہے، آپ کا وہ روزگار ہے. آپ اس بکری کو اندر لے کر آتے ہیں تو کوئی تیسری بکری ریوڑ سے نکلتی ہے، آپ اس کو لے کر آتے ہیں، چوتھی کو لے کر اور تمام بکریوں کے ریوڑ کو آپ صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ان کو لے کر چلتے ہیں، ان کو چراتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، واپس لے کر آتے ہیں. تو آپ کو اپنے نفس پر ضبط کرنا آ جاتا ہے، تحمل اور برداشت آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. تو واللہ عالم، علماء کے اقوال کے مطابق شاید اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ ایک نبی اور رسول سے اللہ نے جو کام لینا ہوتا ہے وہ مختلف لوگوں کی اصلاح لینا ہوتا ہے کہ وہ نبی اور رسول لوگوں کی ایک قوم کو، قبیلے کو اللہ کی طرف بلائے، کوئی دوسرا واپس پلٹ جائے، وہ تیسرے کو بلائے، چوتھا انکار کر دے. تو نبی اور رسول تحمل مزاجی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ، حوصلے اور صبر کے ساتھ ان کو لے کر ساتھ چلتا ہے، ان کی اصلاح کی حرص رکھتا ہے. تو واللہ عالم شاید کہ اس کے اندر یہ حکمت ہے. دوسرا جو پیشہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ تھا تجارت، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے ساتھ منسلک رہیں. اور اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تجارت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ختیجہ بنت خویلد جو کہ آپ کی زوجہ بھی کہلائیں، آپ ان کے مال کو بھی تجارت کی غرض سے ہی لے کر مکہ سے باہر جاتے ہیں. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے جو
تجارت کے اندر آپ کے جو پارٹنر تھے ان کا نام صائب تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ کنت شریکی فی الجاہلیہ، اے محمد آپ زمانہ جاہلیت میں میرے شریک تھے، تجارت کے اندر آپ میرے پارٹنر تھے. وَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ، اور آپ سب سے بہترین پارٹنر تھے. لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي، نہ تو آپ میرے سے کبھی میرے اگینسٹ جاتے میری مخالفت کرتے اور نہ ہی کبھی آپ میرے سے بحث مباحثہ کرتے. تو پتہ چلا پارٹنر جو ہے اس کے اندر جو دو صفات ہونی چاہیے جو حضرت صائب نے گنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ آپ نہ تو میری مخالفت کیا کرتے تھے اور نہ ہی زیادہ میرے سے بحث و تکرار کیا کرتے تھے. دو پارٹنرز کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپس میں زیادہ بحث و تکرار نہ کریں، خاص کر وہ بحث و تکرار جو انہیں لڑائی اور ایک دوسرے کی مخالفت تک لے جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ نہ جائیں. جو کام کریں وہ متفق ہو کر کریں، وہ اتفاق کے ساتھ کریں، تو یقیناً ان کی تجارت کے اندر بھی یہ چیز بڑی برکت کا باعث ہو سکتی ہے. اب علماء کرام نے یہ جو حکمت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت کی ایک تقدیر کہ آپ تجارت کے پیشے سے منسلک رہیں، تو دیکھیں اس کے اندر واللہ عالم جو حکمت دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر لوگوں کی رہنمائی نہ صرف دینی معاملات کے اندر کرنی تھی بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی رہنمائی خرید و فروخت کے معاملات میں بھی کرنی تھی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منڈیوں اور بازاروں اور اس دور کے جو بازار سجا کرتے تھے یا لین دین کے مختلف معاملات تھے، سامان تجارت کی خرید و فروخت تھی، ان تمام چیزوں کی اونچ نیچ کے بارے میں پتہ ہو. اور آپ ذرا صحیح بخاری کھولیے، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، دیگر کتابوں کو کھولیے، آپ کو دکھائی دے گا ہر کتاب کے اندر کتاب البیوع کے نام سے خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات پر مبنی ایک کتاب ہے جس کے اندر آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دکھائی دیں گی. اور ان حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جیسے کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی آپ دین کو مسجد اور منبر کے ساتھ خاص رکھیے، آپ چھوڑ دیجئے باقی چیزوں کو، تو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر لوگوں کی امامت بھی کروانے والے تھے اور آپ منڈیوں کے معاملات اور بازاروں کی اور خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات کے اندر لوگوں کی اصلاح بھی کرنے والے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک کامیاب تاجر رہ چکے تھے. وہ کامیاب تاجر جن کی تجارت سے عرب کے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھایا کرتے تھے اور متاثر ہوئے بغیر وہ نہ رہا کرتے تھے. تو واللہ عالم اس میں یہ حکمت دکھائی دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف دینی امور بلکہ جو دنیاوی امور اور خاص کر لین دین کے معاملات تھے، بیوع کے خرید و فروخت کے معاملات تھے، ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دسترس حاصل تھی. اب ہم اگر اپنے کورس کے تیسرے موضوع، کورس کے 13ویں موضوع اور آج کے تیسرے موضوع کی طرف آنا چاہیں تو وہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے جو مختلف کاروبار یا مختلف اسفار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ یا پھر اکیلے جو تجارتی اسفار کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نگاروں کے مطابق جب 12 سال کی عمر میں تھے تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر تشریف لے جاتے ہیں. 25 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ حضرت ختیجہ کے جو غلام تھے میسرہ، آپ ان کے ساتھ بھی مختلف عرب کی منڈیوں اور عرب کے بازاروں کے اندر تجارتی سفر کرتے ہیں. اور یہ وہی سفر تھا جس کے اندر میسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی متاثر ہوتے ہیں. آپ کے صدق و امانت کی گواہی آ کر اپنی مالکہ حضرت ختیجہ بنت خویلد کو دیتے ہیں اور جس سے متاثر ہو کر حضرت ختیجہ بنت خویلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجواتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختلف اسفار ہمیں سیرت کی کتابوں کے اندر دکھائی دیتے ہیں کہ نہ صرف آپ عرب کے مختلف علاقوں بلکہ شام، یمن، ان علاقوں کا سفر بھی اپنے چچاؤں اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف بازاروں کا تجارتی سفر بھی نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کر چکے تھے. اب ہم اگر آئیں اپنے کورس کے 14ویں اور آج کے چوتھے موضوع کی طرف تو وہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو مختلف واقعات پیش آتے ہیں. ان کے اندر ایک بڑا معروف واقعہ جس کو کہتے ہیں حرب الفجار.
حرب الفجار، ایک جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے اندر بنو کنانہ اور قیس کے مابین یہ جنگ ہوتی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ 15 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر باقاعدہ شریک ہوتے ہیں، اور آپ جو وجہ یہ بنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، اور قریش جو تھے وہ بنو کنانہ کے حلیف تھے، بنو کنانہ کے حلیف تھے۔ اب جب بنو کنانہ اور قیس کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نہ صرف وہ قبیلہ جنگ کے اندر شریک ہوا کرتا تھا بلکہ اس کے جو حلیف قبائل ہوا کرتے تھے وہ بھی جنگ کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش سے تھے تو قریش بنو کنانہ کا حلیف قبیلہ تھا، تو قریش کے لوگوں نے بنو کنانہ کے اس حلف کی وجہ سے آپ قریش کے لوگ بھی اس جنگ کے اندر باقاعدہ شرکت کرتے ہیں، جس کو سیرت کی کتابوں کے اندر حرب الفجار کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، اور اس کی نسبت فجور کی طرف ہے کیونکہ اس کے اندر حدود وغیرہ کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو حرب الفجار یہ بڑا معروف جنگ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی منصب پر فائز ہونے کے جو پہلے کی زندگی ہے اس کے اندر ان واقعات کے اندر اس جنگ کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم اگر آج کے سیشن کے 5ویں اور آخری موضوع اور ہمارے اس کورس کے 15ویں موضوع کی طرف آنا چاہیں تو ریحان السیرہ مختصر کورس کا 15واں موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک، ازدواجی زندگی سے آپ کا منسلک ہونا اور آپ کی اولاد۔ تو آپ نے یہ بھی سنا کہ حضرت ختیجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عرب کے بڑے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھیں، اور انتہائی معزز عورت تھی، ایسی معزز عورت جس کو عرب کے بڑے بڑے سردار شادی کا پیغام بھجوا چکے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا۔ جب ان کے غلام میسرہ نے آ کر اپنی مالکہ کو یہ بتایا کہ جن کو آپ نے تجارت کے لیے منتخب کیا محمد بن عبداللہ، وہ تو انتہائی امانت دار ہیں، انتہائی صادق ہیں، صداقت اور امانت کو تجارت کے اندر بھی لمحہ با لمحہ ساتھ لے کر چلتے ہیں، جو بات کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے نبھاتے ہیں، جو امانت ان کے پاس رکھوائی جاتی ہے اس کا انتہائی خیال کرتے ہیں، دوسروں کا احساس کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ان پر کہ وہ خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجواتی ہیں۔ تب حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے دیگر افراد خاص کر اپنے چچاؤں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اس ازدواجی جو ایک رشتہ آیا تھا اس کو قبول کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اولاد عطا کی حضرت ابراہیم کے علاوہ وہ تمام کی تمام حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم، جن سے آپ کی کنیت بھی ابو القاسم پڑتی ہے، وہ ہیں حضرت ختیجہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت ختیجہ کی جو اولاد ہیں اس میں سے، اور اسی طرح ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن جمیعا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ابراہیم تھے وہ تھے جن کا تذکرہ آگے چل کر آ رہا ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، اور آپ کے علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاروں صاحبزادیاں تھیں جن کے اندر حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہے اور حضرت فاطمہ ہیں، یہ بڑی ہوتی ہیں، جوانی کو پہنچتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں قاسم ہیں، ابراہیم ہیں یا عبداللہ ہیں، جن کا لقب طاہر اور طیب بھی تھا بعض روایات کے مطابق، یہ اپنے بچپن کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یہ فوت ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ لیجئے ازدواجی زندگی اور آپ کی اولاد کے بارے میں، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے۔ یاد رکھیے گا جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہاں ان کی وفات کے بعد حضرت سعودہ سے نکاح کیا، پھر اس کے بعد دیگر
جو امہات المؤمنین تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے اس سیشن کے 5 موضوعات کو بیان کیا، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بیان کیا گیا. تو انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم اگلے سیشن کے اندر جو اگلے 5 موضوعات ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. وما توفیقنا الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لقد كان لكم في